حمود الرحمن کمیشن ایک انکوائری کمیشن تھا جو جنگ 1971 کے اسباب اور سقوط ڈھاکہ کے واقعات کو جاننے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن کی سربراہی جسٹس حمود الرحمن کر رہے تھے، اس لیے اس کمیشن رپورٹ کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ جسٹس حمود الرحمن نے 213 گواہوں پر جرح اور انکوائری کے بعد رپورٹ مرتب کی اور اس بات کو واضح کیا کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ہوا۔ کمانڈر مشرقی کمانڈ نے ہتھیار کیوں ڈالے؟ مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جو سرحدیں لگتی ہیں، ادھر جنگ بندی کا حکم کس نے دیا تھا؟ ریاست جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا حکم کس نے دیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ رپورٹ 1972 کو ترتیب دے کر پیش خدمت کی گئی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اصل ذمہ داران کا نام اس رپورٹ میں آنے کے بعد اس رپورٹ کو چھپا لیا گیا، کیونکہ بہت سے پردہ نشین جن کی زبانیں پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے نہیں تھکتی، وہ بھی اس رپورٹ کے حقائق کی روشنی میں ننگے ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس رپورٹ کو شائع کرتے، انہوں نے اس رپورٹ کو ہی چھپا لیا، اور جب بھی عوامی پریشر پڑتا اس رپورٹ کو شائع کرنے کا تو آگے سے جواب دیا جاتا، اس رپورٹ میں بعض پردہ نشینوں کے نام موجود ہیں، سو حکومت مجبور ہے اور وہ یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں لا سکتے۔ اور دوسری بات یہ سننے کو ملتی کہ اس رپورٹ کے شائع ہونے سے بہت سے دوست ممالک ناراض ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ منطق نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کے خلاف تخریب کاری میں حصہ لینے والے دوست ممالک کو ابھی تک دوست ممالک کیوں کہا جاتا ہے، اور ان آستین کے سانپوں کو ابھی تک ہم نے دوست بنا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور جب بھی کوئی بہانہ نہ چلتا تو آخرکار یہ کہہ دیا گیا حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی کوئی ہارڈ کاپی موجود ہی نہیں، یعنی پاکستان دو لخت ہو گیا۔ 1947 کے بعد پاکستان کی شناخت یکسر تبدیل ہو گئی اور پاکستانیوں کو یہ بھی جاننے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا کہ اصل حقائق اور محرکات کیا تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستانیوں کو سچ کا پتہ بھی کیسے چلا اور کس نے بتایا ہمیں؟ وہ ہمارے ازلی دشمن نے ہمیں بتایا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ انڈین ویکلی میگزین انڈیا ٹوڈے نے اپنی اگست 2000 کی ایک اشاعت میں شائع کر دی۔ اب یہ رپورٹ بھارت کی پہنچ میں کیسے گئی یہ بھی کسی کو نہیں پتا اور نہ ہی کسی کو بتایا گیا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ انڈین توسط سے پاکستانیوں کو پڑھنا نصیب ہوئی، ورنہ حالت تو یہ تھی کہ اس کا نام تک لینے پر پابندی تھی، جس کی واضح مثال یہ ہے 90 کی دہائی کے مشہور صحافی شاہد حسین، جو کہ نوائے وقت اور انگلش اخبار دی نیشن سے وابستہ تھے۔ انہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کی سالانہ یاد میں ایک آرٹیکل لکھ دیا 16 دسمبر 1990 کو، جس میں انہوں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا بھی ذکر کر دیا۔ اب حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا نام لینا ہی ان کا گناہ ٹھہرا اور انہیں کئی سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ یہ کمیشن رپورٹ کو آخرکار اتنا کیوں چھپایا جا رہا تھا؟ کن لوگوں کو اس رپورٹ کے شائع ہونے اور منظر پر آنے کا خوف تھا؟ کیوں پردہ نشین رہنا چاہتے تھے اور اب بھی رہنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو اس رپورٹ کو پڑھ کر پتہ چلے گا۔ تو آئیے اس رپورٹ کی چند شقوں کو پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنوں ہی نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ اس رپورٹ میں 6 جرنیلوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ پاکستان کے دو لخت ہونے کا اور کمزور جنگی منصوبہ بندی کرنے کی وجہ سے جنگ ہارنے کا۔ اب سمجھ میں آیا غدار کون تھا اور کون سی عظیم ہستیاں اس رپورٹ کو شائع ہونے سے روکنا چاہتی تھی۔ اب ان 6 جرنیلوں کے نام درج ذیل ہیں: جنرل یحییٰ خان، جنرل عبد المجید، لیفٹیننٹ جنرل SSMG پیرزادہ، میجر جنرل عمر، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، میجر جنرل میٹھا۔ ان تمام نامزد مجرم پاکستان کے کورٹ مارشل کرنے کی تجویز پیش کی گئی اس حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں۔ ان کے کورٹ مارشل کو کیا خاک سر انجام دیا جانا تھا؟
جبکہ اس رپورٹ کو ہی منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا تھا جس میں ان کے نام تھے۔ اس کے علاوہ 9 مزید شقیں اس رپورٹ میں شامل کی گئی تھیں جن میں واضح طور پر ثابت کیا گیا تھا کہ کیسے بہت سے فوجی افسران نے اپنے پیشہ ورانہ امور کی سر انجام دہی میں سستی اور غفلت کو برتا تھا۔ لیکن آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ایک اور بات اس حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جن کی نشاندہی کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ بہت سے فوجی افسران نے بعض سیاسی جماعتوں کے اراکین کو بلیک میل کر کے اور ڈرا دھمکا کر 1971 میں جب شیخ مجیب الرحمن کی جماعت عوامی مسلم لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو گئی تھی اور ان کے پاس میجورٹی سیٹس بھی تھیں تو ان ارکان اسمبلی کو ڈھاکہ اسمبلی میں جانے سے روکا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ کیسی ملتی جلتی بات کی وہی پرانی عادات کو موجودہ دور میں پریکٹس کرنے سے باز نہیں آ رہے یہ لوگ، اور کس طرح سے یہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے سارے غیر قانونی کام کرنے سے بھی نہیں کتراتے۔ ان کے یہی اصل چہرے دکھانے کے لیے خان صاحب نے قوم سے اپیل کی ہے کہ تمام لوگ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو پڑھیں تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ کیسے 5% طبقہ 95% لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں، اگر ہمیں چھیڑا تو پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہمیں ان کے اس فریب سے باہر نکلنا ہوگا اور جہاں کی ان کی ڈیوٹی ہے اور انہیں وہاں پر پہنچانا ہوگا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی لسٹوں میں آئے۔